بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شروع کر دیں. چلو الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے. اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے کہ کئی باتیں اللہ نے یہاں بیان کی، جن میں سے آخر 2 درسوں میں 6 چیزوں کی حرمت بیان کی. 6 چیزوں میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اس سے پہلے آیت میں کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. یہ 6 چیزیں ہیں جن کی حرمت اللہ نے بیان کیا اور بڑی تاکید کی کہ کسی آدمی کے اندر 6 برائیاں پائی نہ جائیں. اسلامی معاشرے کو ان 6 برائیوں سے پاک رہنا چاہیے. یہ 6 برائیاں جو بیان کی گئی ہیں ان میں بہت ساری برائیوں کا تعلق ہے حسب نسب ذات اور برادری سے، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو کیا سمجھے، وہ چھوٹا سمجھے نا. تو اب اس آیت میں جو آج پڑھی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے واضح یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے اور برے کا معیار ذات اور برادری پر نہیں ہے، شکل و صورت پر نہیں ہے، تقوی اور دین پر ہے. سمجھیے، تقوی اور دین، معیار جو ہے تقوی اور دین. اور کہا جاتا ہے، بعض اہل علم نقل کرتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا اور مکے کے بہت سارے لوگ تقریباً کچھ ہی تھے، باقی طوعاً و کرہاً سب نے اسلام کا اعلان کیا. سمجھ گئے نا. نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، بلال اذان دو. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو اذان کے لیے بلایا. جیسے حضرت بلال آئے، اب حرم کے اندر اذان حضرت بلال دیں. سمجھے نا. کئی چیزیں، ایک تو یہ کہ پیشے کے اعتبار سے غلام جو بالکل سب سے 3rd کلاس کا آدمی سمجھا جاتا ہے. نمبر 2 شکل و صورت کے اعتبار سے بد شکل. تیسرے یہ کہ مکہ سب سے اونچا مقام مرتبہ مکے کا، وہاں ایسے کالا کلوٹا اور غلام اذان دے. اور سب سے اشراف قوم جو تھی کہاں کی، مکے کی. آدمی چیز ہے، مکے والوں سے کوئی شریف حسب نسب کے اعتبار سے کوئی ان سے آگے نہیں، کیوں حضرت اسماعیل کی نسب، اور اسی نسب کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا. اور کس کی آواز پر دوڑ لگائے، حضرت ہونا تو یہ چاہے کہ مکے کے کوئی آدمی آواز لگائے تاکہ سارے لوگ دوڑ کے آئیں، بڑے نے آواز لگائی. یہاں آواز لگانے والا چھوٹا اور آنے والے سب بڑے.
اس میں کچھ مکے کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہی جن کے دل بھی ایمان پیوست نہیں تھا، اللہ تیرا کرم ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ غور کرو، اللہ کا شکر ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کو یہ برا وقت دیکھنے کو نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہا کہ اتنا برا؟ ایک غلام کالا کلوٹا آواز لگائے اور پورے مکے کے لوگ اس کی آواز سن کر کے حاضری دیں، یہ کتنی بڑی توہین کی بات۔ بس باپ خوش نصیب تھا کہ پہلے مر گیا، اس کو یہ برا دن دیکھنے کا میسر نہ ہوا۔ دیکھا آپ نے، صرف مسئلہ کیا تھا حضرت بلال؟ اسی میں 6 میگویاں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک سردار حارث نامی تھا، اس نے کہا یا محمد کیا یہ بلال کل حجر الاسود، جو حجر اسود سے بھی زیادہ کالا ہے، یہ کالا کلوٹا آواز حرم کے اندر کھڑا ہو کر کے اذان دے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا؟ اللہ اکبر، یعنی کچھ تو آپس میں اور کچھ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے تلاوت کر کے سنایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اونچ نیچ، ذات، برادری، ساری چیزوں کو اسلام نے کیا کر دیا؟ خاتمہ کر دیا۔ اس لیے آج بھی دنیا کا سپر پاور ملک ہوگا، لیکن کالے گورے کی تمیز آج نہیں مٹا سکا۔ آج بھی جانور کو تو قدر ہے، لیکن ایک رنگ والے کو کے نزدیک دوسرے رنگ والے کی قدر، ہم کالے وہ گورے۔ پھر اور ذرا دیکھو، اونچ اور نیچ، اے کلاس اور بی کلاس اور سی کلاس ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم نا؟ آپ کے ملک کا جو آدمی ہوگا اس کے 3 درجے، اے بی سی، بلکہ بعض ملکوں میں پاسپورٹ بنتا ہے تو اس میں بھی نشان لگا رہا ہے کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ اسلام نے مٹایا، اور یہ نظریہ دنیا میں سب سے پہلے بدبخت فرعون نے پیش کیا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یہ طبقاتی نظام فرعون نے کیا کیا؟ سورہ قصص کی آیت وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے سب کو شیعہ بنا دیا۔ کمبخت ہمیشہ کے برے ہیں، ہاں، دنیا میں سب سے ہمیشہ برے ہی رہی ہے شیعہ، اور آج بھی پوری دنیا کا سب سے بڑا فساد جو پھیلا، لوگ سمجھتے نہیں شیعہ، اگر شیعہ ختم ہو جائے رافضہ، 80% دنیا میں امن و امان پیدا ہو جائے، لیکن اس کے لیے بڑا غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ خاص طور 2-4 ملکوں کو دیکھیں کہ ان کی فطرت یہ ہے، یہ ہندو کو قبول کر لیتے ہیں، یہودی کو قبول کر لیں گے، عیسائی کو قبول کر لیں گے، بدھسٹ کو قبول کر لیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت کو نہیں قبول کرتے، سمجھے نا؟ تو بہرحال یہ تو ایسے لغوی اعتبار سے وہاں شیعہ کم وقت اتنے خوش نصیب نہیں کہ پرانے شیعہ رہیں گے، شیعوں کو اتنی نصیب نہیں کہ پرانے ہوئے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی نسل ہی نہیں، سب بلا نسب کے ہیں، ان کا کوئی نسب ہی نہیں ہے۔ نسب ہے عبداللہ ابن سبا یہودی، اور یہودیوں سے آج بھی ملے جلے، اس لیے آج بھی دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی دوستی جو کس سے ہوتی ہے؟ وہ شیعوں سے، لیکن اس کے لیے ذرا سا آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گا، تو پتہ چلے گا ڈانڈے دونوں کی جا کر کے ایک جگہ ملتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اللہ، بلکہ شیخ الاسلام نے تیمیہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کا راستہ اختیار کیا شیعوں نے، لیکن یہ کانو اخفر منہم، لیکن یہودیوں سے بھی زیادہ بدتر یہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا علم ابن تیمیہ، وہ کہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی نکلے تو یہودیوں سے، بنیاد یہود، لیکن یہودیوں سے بھی کافی 10 ہاتھ آگے نکل گئے۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی عزت اور قدر کرتے ہیں،
لیکن یہودی رافضی ایسی بدبخت نمک حرام قوم، گندی قوم ہے کہ سب سے بڑی دشمنی اصحاب محمد سے ان کو ہے، ابو بکر، عمر، عثمان. اسی لیے شاید میں نے سنایا تھا افغان ہندوستان والا واقعہ یاد ہے نا؟ بھول گئے؟ جب وہ افغانی بادشاہ جب ہندوستان پر قبضہ کیا، یاد پڑ گیا نا؟ تو کابل کے بادشاہ اس بات بیمار ہوا، پھر ایرانی شیعہ اس کے پاس پہنچ گئے اور بہت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، وہ بھی اہل بیت کی محبت میں مست. پھر آخر میں کیا کیا؟ جب سمجھ لیے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور بات اپنی منوا لی ہے، تو فوری طور پر آواز نہیں جا رہے کیا ہے؟ اچھا یہ ٹھیک ہے. تو جب افغانی شیعہ پر بادشاہ جو انڈیا پر قبضہ کیا اس پر قابو پا لیا شیعوں نے، تو دربار میں گھسے اور بادشاہ سے کہلوایا کہ اذان جو ہے غلط ہوتی ہے ہندوستان میں، کیوں؟ مولا علی کا نام نہیں لیا جاتا. سمجھے نا؟ سوچو، مولا علی کا نام نہیں لینا، یہ آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے. کہا کیوں؟ کہا اصل میں اذان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی وصی اللہ. بہت اچھا ہے. کہا تو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں نا. تو صرف جاری رکھیں، آواز نہیں جا رہی، بیٹری لوز ہو گئی. کوئی بات نہیں ابھی کہتے ہیں بکری تھوڑا کھیت کھائے ہے. چلو ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا ایسا کرتے ہیں نا، ابھی اس کے اندر شیعیت ویوستھا نہیں کی تھی. کہا تو ایسا کرتے ہیں نا کہ کل سے ہم آرڈر کر دیتے ہیں ساری مسجدوں میں اذان کیسی ہوگی؟ اشہد ان ابا بکر ولی اللہ اشہد ان عمر ولی اللہ اشہد ان عثمان، پھر چوتھے نمبر پر مولا علی کا نام آ جائے گا. نہیں وہ تینوں تو مرتد ہو گئے. کیسے مرتد ہو گئے؟ ابو بکر عمر عثمان مرتد؟ کہاں؟ اللہ اکبر. بڑے اب اس کو بڑا جھٹکا لگا. پھر دو ایک آدمی کو اور بلایا، کوئی عالم پہنچ گئے تو اس نے کہا بھائی مرتد کیسے ہو گئے؟ ان تینوں کا تذکرہ تو سمجھو کہ قرآن کے اندر موجود ہے اصحاب رسول کا، اور سب سے بڑے صحابی رسول کون؟ ابو بکر عمر. بادشاہ نے کہا ارے قرآن میں صحابہ کا کہاں؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ تو بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. کہا قرآن میں کہا کہ ہاں. کہا اچھا ٹھیک، کل کم وقت کو آنے دو. اب کل جب دربار میں رافضی پہنچا شیعہ، کہا میاں ابو بکر عمر عثمان ان کے بارے نہیں سب مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے. وہ تو صرف چند آدمی تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. کہا اچھا تو قرآن میں کیسے تذکرہ ہے؟ کہا کہاں قرآن میں ہے؟ بادشاہ نے کہا نکالو محمد رسول اللہ. تو شیعوں نے کہا حضرت آپ کو مار نہیں، یہ اصلی قرآن ہے ہی نہیں، یہ آیت تھی نہیں، عثمان نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے. اللہ یہ شیعیت. اور آج بھی پگڑی کم وقت باندھتا ہے لیکن دل جو ہے کالے پگڑی سے زیادہ دل اس کا کالا ہوتا ہے.
سمجھے نا؟ کالا کیا ہوتا ہے؟ دل. اللہ اکبر. ارے قرآن کہتا ہے مسلمان اور یہ کہتا مرتد، بات زیادہ بڑی. کہا یہ عثمان نے آیت بنائی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. پھر بادشاہ خاموش ہو گیا. بادشاہ خاموش، بڑا پریشان. مولوی صاحب کو بلایا، بھائی تم کہتے ہو آیت، اور وہ تو کہتے عمر فاروق عثمان نے تو بنایا آیت. کہا صاحب ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی یہ صحابہ کے علامات و نشانیاں یہی تورات اور انجیل میں ہیں، عثمان نے نہیں بنایا. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتاب. کہاں؟ تورات اور انجیل میں. کہا کہ ہاں. بلایا سب سے بڑے یہودی عالم کو، کہا بتاؤ تورات ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا اللہ کے رسول کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کہا ہماری تورات میں آج بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، نمازی ہوں گے، پکے مومن ہوں گے، کفر کے دشمن ہوں گے، اسلام سے محبت کرنے والے. کہا ہے؟ کہا اللہ کی قسم ہے ہم دکھائیں گے. لایا. پھر عیسائی کو بلایا، عیسائی آیا انجیل لے کر کے. بادشاہ نے اس سے پوچھا بھائی تمہاری انجیل کے اندر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ارے صاحب کیا پوچھنا، ایک ہی نبی تو ہیں جن کے ساتھیوں کا تذکرہ انجیل میں ہے. کہا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. پوری آیت پڑھی. کہا اچھا ہے. کہا اب دوسرے دن روافدہ پہنچے. آئیے تشریف رکھیے. دوسرا بھی آیا. جب آئے 4-5 تو کہا سب کم وقتوں گرفتار کرو اور سب کو الٹے ٹانگو. یہ اتنے آج تک اتنے بڑے ہندوستان میں ابو بکر عمر کو کسی ہندو نے کافر نہیں، یہ کم وقت کافر کہتا شیعہ اپنے آپ کو آل رسول کا سید، یہ جانور سے بدتر ہیں. باندھا اور سب کم وقتوں کو سولی پر لٹکایا اور پورے شیعوں کو مار مار کر کے وہ نکلا. آج بھی ہندوستانی تاریخ میں یہ واقعہ ہے. جب شیعیت ہمارے ہاں غالب آ رہی تھی، یہ دنیا میں سب کی تعریف کریں گے، اگر لعنت بھیجیں گے تو ابو بکر عمر اور صحابہ رسول پر. سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. اور آج بھی ان کا یہی پلان ہے. ابھی چند سال قبل وہ جو کم وقت مرا، جس کو اللہ نے دنیا ہی کے اندر ننگا کر دیا، کفن نوچ لیا برکت کے لیے، ہیلی کاپٹر ایسے ہی ننگا لٹکتا رہا کم وقت. اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری حکومت ہوگی مدینے میں تو سب سے پہلے قبر عائشہ کی کھودیں گے اور لا کر کے تہران کے چوراہے پر اس پر حد جاری کریں گے، کیونکہ زانیت نعوذ قاتلہم اللہ لعنہم اللہ، یہ اس نے فتویٰ دیا. پھر جہاں ان کی حکومت پہنچی، حضرت عثمان امیر معاویہ کی جو قبر تھی، ان کا وقتوں نے قبر کو کھود کر کے پورے شہر کا سنڈاس اور کچڑا اس کے اندر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں عثمان کو سزا مل رہی ہے. آج بڑے بھولے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک ہی تو اسلامی حکومت ہے. ارے اس سے حکومت تو کافروں کی بہتر ہے. کم سے کم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی روزہ رکھ. ایک مسجد تھی یہاں ایئر لائن میں کام کرنے والے بیچارے، تبادلہ ہوا پچھلے رمضان میں، ایک مکان تھا اسی میں اکٹھا ہو کے رمضان میں نماز پڑھتے تھے. شیعہ حکومت کو معلوم پڑا، آ کر کے رمضان تراویح کی حالت میں کہتے ہیں سب کو آگ لگا کر کے جلا دیا. کہا تم کو تراویح پڑھنے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ شخص ابھی یہاں موجود ہے جو وہاں سے آیا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم کہتے ہیں بڑے اچھے، بڑے پڑھتا نہیں کہتے گورے چٹے اس لیے بڑے اچھے ہیں. کم اے دل تو کالا ہے جانوروں کا کی طرح ہے، وہ کیا اچھے ہوں گے؟ لعنت و نحوست تو چہرے پر. ارے ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والوں کو چہرے پر کوئی نور ہوگا؟ میرے بھائی یہ رافضہ بات کیا چلی تھی؟ سب سے پہلے فرعون نے ملک میں طبقاتی نظام، کون سے نظام؟ اونچ نیچ کا، اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس، یہ کس نے قائم کیا؟ فرعون نے. وجعلها شیعہ، اسلام نے آ کر کے سب کو مٹایا. اسلام نے آ کر کے سب کو مٹایا. جو باشندہ ہے اے بی سی کلاس نہیں چلے گی، وہ کیا ہے؟ باشندہ ہے، پورے حقوق اس کو بھی ہوں گے. نمبر 2، ذات پات حسب برادری کا جو چکر تھا، اونچ نیچ کا،
اللہ تعالیٰ نے سب ختم کیا. اور نبی علیہ السلام جب تک مکے میں موجود تھے فتح مکہ کے موقع پر اذان کون دیتا رہا؟ حضرت بلال. یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت. مرد سے مراد آدم اور عورت سے مراد لائف پارٹنر. کیا کہو گے؟ مائی ہوا، سمجھئے نا، مائی ہوا، ہوا اور آدم. یہ ابو الآدم، ابو الانسان اور ام الانسان ہے کون؟ آدم اور ہوا. ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بس منہما رجالا کثیرا ونساء. پھر ایک آدم اور ایک ہوا سے اللہ نے اتنے انسان پیدا کیے کہ زمین جو ہے وہ بھر گئی اور اب قبر کی جگہ بھی ملنا مشکل ہو گئی. کیوں؟ کیا خیال ہے نا؟ کتنے ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں زندوں کے رہنے کی تکلیف تو ہی ہے، مردوں کو بھی تکلیف ہے. 3 مہینے سے زیادہ مردہ قبر میں نہیں پتا، باقاعدہ اس کی کھدائی کر کے اس میں دفنایا جائے. کتنے علاقے، کتنے دنیا میں ایسے ہیں. یعنی اب انسانوں کے لیے مرنے کے بعد زمین تنگ ہو گئی اور ایک آدم اور ایک ہوا. اور کہیں مسٹر اور میڈم ہوتے، ہم دو آج کے مسٹر اور میڈم کی طرح ہوتے تب دونوں فیصلہ کرتے ہم دو ہمارے. تو پھر کیا ہوتا؟ کہاں تمہاری پیدائش ہوتی، تمہارا کہاں سے وجود ہوتا. لیکن یہ نظریہ نہیں تھا، اللہ والے تھے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. ان دونوں سے، آدم و حوا سے اتنے انسان پیدا کیے کہ پوری زمین بھر گئی. کسی ملک میں جاؤ یا کسی ملک کے شہر میں معلوم پڑتا ہے یہیں انسان ہے. مہینے بھر گھومتے رہو آبادی ختم ہی نہیں ہوتی. ایک ملک کی چاہے جائے کہ دنیا کی، اتنے انسان بڑھ گئے. سمجھ گئے نا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے یہاں، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے مکرم، معزز، باعزت وہ ہوگا جو جس کے اندر کیا ہو؟ تقوی. معیار کیا؟ تقوی ہو. دین، شکل و صورت نہیں. اونچ نیچ کا جو معاملہ ہوگا، منصب و مقام و مرتبے کا، وہ کیسے ہوگا؟ صرف تقوی، دین، امانت، دیانت، جس کو علامہ اقبال کہتے تھے سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، لیا جائے کہ دوسرے کام دنیا کی امامت کا. یہ ہم مسلمانوں کے تھے. سمجھ گئے نا؟ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک صف میں آقا بھی ہیں اور غلام بھی ہیں. یہ اسلام نے ہمیں سبق سکھلایا. گرچہ آج ہمارے مسلمانوں بھی برادری کا چکر اور اونچ نیچ کا چکر بہت ہی زیادہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کریں. جیسے علامہ اقبال کہتے سب کچھ تو ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مغل ہیں، پٹھان ہیں، بٹ ہیں، کیا پوچھنا، سب کچھ ہو. لیکن پہلے یہ تو بتا، سب کچھ تو بن گیا، بتا تو صحیح مسلمان بھی ہو. مسلمان ہو کہ نہیں؟ جو سب سے پہلے چیز دیکھنی تو سب سے آخر میں. کہیں شادی کا معاملہ، آج کتنے ہمارے ملکوں کے اندر کتنی عورت بچیاں ایسی جن کی شادی نہیں ملی. کیوں؟ شادی رشتہ ملتا نہیں اپنوں میں، اور رشتہ آتا ہے تو برادری نہیں معلوم ہے. ارے بڑا مسئلہ ہے بھائی. سب کچھ ہے. باپ کہے گا کم وقت اس کے بارے میں سوچی بھی تم نے، تمہیں قتل کر ڈالے. معلوم ہے کس برادری کی ہے؟ کہا ہے وہ اللہ برادری. اور اس سے بڑی مصیبت اور ہم آپ کو کیا بتائیں. ہمارے بعد یہ جو مذاہب ہیں انہوں نے بھی ذرا اونچ نیچ کا، اپنے ہی مذہب کی لڑکی سے شادی کرنا، دوسرے مذہب والوں کو لڑکی نہیں دے گا. ایک صاحب بہت پیچھے لگے تھے، میری بہن کا معاملہ ہے، کوئی بتائے، بہت اللہ آپ ہی لوگوں میں سے ایک شخص کو ڈھونڈ کر کے دیا، پسند پڑ گیا. یہاں سے لے کر کے ساؤتھ انڈیا تک ماشاء اللہ فوٹو بھیج کر کے طرفین.
ادھر کی فوٹو ادھر، اور سب پسند. بعد میں ہمارے پاس شیخ وہ سب پوچھنا بھول گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حنفی ہے کہ شافعی ہے. واللہ آج جامع بن درویش مسجد کی دیواریں بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی. اس مسجد کا واقعہ جہاں جمعہ چلا ہے، اس مسجد کے سامنے در و دیوار بھی جہاں مسجد درویش جامع بن درویش گواہی دیں گے اس کے علاوہ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ہم لوگ شافعی ہیں، حنفی کو اپنی لڑکیاں نہیں دیتے. دیکھا آپ نے، آج بھی یہ چل رہا ہے. سنتے تھے لیکن میرے سامنے آ جائے. آج بھی اونچ نیچ برادری تو جانے دیں. یہاں مذاہب کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ایک مذہب والا دوسرے مذہب کا کہ شادی نہ کرے. رب نے تو اجازت دیا ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں شافعی کی لڑکی حنفی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. ایک نہیں، ایسے بے شمار مسائل ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ ہو. ہمارے سامنے تو ایسے مسائل آتے رہتے ہیں. یہ اس کا کوئی معیار نہیں. معیار کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب آئیں ہاں اللہ، لیکن ذات برادری میں تو ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. بالکل صحیح ہے. لیکن وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے شعب اور قبائل، شعب اور شعب شعبیہ بولتے ہیں نا، شعبیہ یعنی ایک مجموعہ بہت بڑے علاقے میں جو آباد کر دیا جائے، اس شرط کے ساتھ، ان پابندیوں کے ساتھ جو معیار اتریں گے انہی کو یہاں مکان ملے بنانے کی اجازت ہوگی. سمجھے کیا کہ وہ شعبیہ. پھر شعبیہ شعوب کے بعد اب قبیلے آتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شعب ہو اور شعب کے اندر 50 قبیلے آباد ہوں. آئی بات سمجھ گئے نا؟ تو رب پھر قبیلوں کے بعد خاندان آتا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تم کو تقسیم کیا ہے کس میں؟ قوم اور قبائل میں. مقصد لِتَعَارَفُوا، بس مقصد اتنا ہے کہ تم پہچانے میں آ جاؤ. نہیں، آپ اس طرح سے سمجھیں. 2 عالم ہیں، ایک ہے ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی، ابراہیم نام کے 2 آدمی ہیں. ایک ہے ابراہیم نخعی اور ایک اور ابراہیم ہے. 2 آدمی ہیں. وارنٹ سے نکلا کہ ابراہیم کو پکڑ جائے، خلق قرآن کے مسلم، اور ان کی گردن مار دی جائے. اللہ. ابراہیم نخعی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین. ایک ابراہیم نخعی اور دوسرے ابراہیم سکری ہیں، بڑے کافی اختلاف دونوں میں. یعنی دونوں کا نام ابراہیم. وارنٹ نکلا کہ ابراہیم کو پکڑو، ابراہیم نخعی کو. پولیس CID ڈھونڈ رہی تھی کہاں ملے گا کہاں ملے گا کہاں ملے گا. کسی نے کہا اس مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے. اتفاقاً CID آئی، پولیس آئی. اس دن ابراہیم نخعی مسجد میں نہیں پہنچے تھے، دوسرے ابراہیم بیٹھے تھے. ابراہیم کو جانتے ہو؟ نخعی نہیں کہا میں ہوں ابراہیم. کون ہے؟ میں ہوں. اللہ اکبر. اور ان کو معلوم تھا کہ ہاں اس کی یہ صدا جو ہم کو گرفتار کیے جائیں گے وارنٹ ہے ابراہیم نخعی کا، اور انہیں قتل کیا جائے گا، معلوم ہے. لیکن پھر کہتے نہیں میں ابراہیم ہوں. جھوٹ بھی نہیں. کیوں؟ اس نے نخعی تو کہا نہیں، ابراہیم میں ہوں. ان کو معلوم تھا کہ میں مراد نہیں ابراہیم سے. پولیس نے گرفتار کیا اور لے گئے جیل میں ڈال دیے، اور وہیں ان کے سزائے موت. لوگوں نے پوچھا آخر کیوں تم نے ایسے کیا؟ کہا کہ وہ محدث تھے، دین کا کام کر رہے تھے، میں تو بیکار آدمی تھا، سوچا کہ میرے مرنے سے امت کا نقصان نہیں ہوگا، اور ان کو سزائے موت آئی تو اللہ علماء سے محبت ہو تو ایسی. دیکھیں نام ایک ہے گرفتار آسانی. پہچان کے لیے
5 نام 5 محمد نام کے ہیں گاؤں کے اندر. بھائی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر گاؤں کے اندر. ہمارے یہاں سرنیم، جہاں سرنیم نہیں ہوتا وہاں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. 5 محمد ہیں. ایک محمد انصاری ہے، ایک محمد قریشی ہے، ایک مغل ہے، ایک بٹ ہے. تو اب اگر کسی کا قومی لقب نہ ہو، بھائی یہ لیٹر محمد صاحب کا ہے، اب یہ نہیں پتا محمد انصاری کا ہے کہ محمد قریشی کا ہے. پوسٹ مین کہے گا بھائی کھول کے تم پڑھ لو تمہارا ہے کہ دوسرے محمد کا ہے. 1 ہفتہ تو پوسٹ مین کو لگ جائے گا وہی ایک لیٹر. آئی مشکلات کی نہیں آئی؟ تعارفوا. ایک شخص ہے اپنے ماموں سے ملنے کے لیے گیا اور گاؤں کے اندر عبد الرحمان نام، اس کے ماموں کا نام عبد الرحمان ہے اور 10 عبد الرحمان ہیں. اب وہ بھائی ہمارے ماموں عبد الرحمان کے گھر کون ہے؟ بھائی 10 عبد الرحمان ہے، پتہ نہیں تمہارا کون ماموں عبد الرحمان ہے. بھائی سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا بس قوم اور قبیلے کو ہم نے صرف ایک مقصد کے لیے تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ بوقت ضرورت شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے. آئی بات سمجھے؟ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ، دونوں کا ایک، باپ کا ایک. پولیس کو مطلوب تھی، آئے پکڑ لے گئی. کسی سے پوچھا ارے بھائی داڑھی بھی ہے، کرتا پاجامہ، اس بلڈنگ میں تو رہتے. آئی پولیس رات کو لے کے چلی گئی خوب اچھی طرح سے. 1 ہفتے میں کون یہ پتا چلا وہاں انصاری اور پٹھان کا فرق تھا. 1 ہفتہ بعد پولیس نے کہا بھائی وہ دوسرا انصاری ہے، پٹھان جو ہو مطلوب ہے انصاری. مشکلات آتی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا، اس لیے کیا بنا دیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کہ پہچان میں آ جاؤ. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے بہترین انسان مکرم ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، متقی پرہیزگار ہو. اب یہ ایک مقصد اور بڑا اہم ہے. واللہ بعد اہل علم نے، خاص طور سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی. کہا تعارف کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ اور ہے اس میں. اگر اللہ تعالی قوم اور قبیلے میں نہ تقسیم کر دیتا تو صلہ رحمی اگر کرنی ہوتی تو کیسے کی جاتی؟ نہیں سمجھے؟ صلہ رحمی، جبکہ صلہ رحمی کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تعلموا انسابکم، تم اپنے حسب اور نسب کو تعلیم دو، سیکھو، خود سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور کوشش کرو، یہ کیا کرو؟ تعلموا من انسابکم، تم کیا کرو؟ ہمیشہ سیکھو کہ کیا سیکھو؟ اپنا نسب، اپنے خاندان کو پہچانو. خاندان کو آپ بیٹھیں تو اپنے خاندان کا بیٹے، یہ ہمارے یہ خاندان کے لوگ جو ہیں، ان کے اور ہمارے دادا دونوں کیا ہیں؟ بھائی تھے. اللہ اکبر. عورتوں کا بھی کام ہے کہ بیٹھیں تو بتائیں ننیال ددھیال دونوں طرف کے رشتوں کا نسب جو ہے سیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا سیکھو، اور یہی حسب نسب سیکھنا، اس کی شناخت، اس کی پہچان تمہیں صلہ رحمی کرنے پر آمادہ کرے. کتنا بھی آپ کو پتا چل جائے ہاں آج دنیا میں فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، وہ ہمارے صرف نسبت ہو قوم کی طرف، 1 گنا محبت، ارے بھائی چل تو ہم دونوں ایک خاندان کے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ چاہیے مردوں کو، عورتوں کو. لیکن بڑی بلا ہے مائیں، اگر کہیں جیٹھانی سے یا دیوران سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، کیا خیال ہے؟ تو جب ماں پہنچے گی بیٹے، اگر بچے چاچی اور کیا تائی کا نام بھی لے لیں تو ماں کا رنگ ذرا دیکھو.
بیٹے تم کو معلوم ہے کہ تائی اور تایا نے کیا ہمارے ساتھ کیا؟ پتھر کا دل تھا جو میں نے برداشت کیا. کیا خیال ہے؟ سارا بگاڑ یہاں سے. اب بچوں کے دلوں میں صلہ رحمی کا پیدا نہیں ہوگا بلکہ انتقام کا اور نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ فرائض اللہ نے حکم دیا ہے ہمیشہ اپنے اہل ویال کو خود سیکھو اور اپنے اہل ویال کو کیا بتاؤ؟ نسب حسب، خاندان کا تعارف کرواؤ، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ ہاں یہ میرے والد کے چچا تھے، یہ خاندان ہے، یہ میری برادری ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نسب باقی رہے گا اور ساتھ ساتھ میں صلہ رحمی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَثْرِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السلام. آپ نے فرمایا صلہ رحمی کے 3 بڑے فائدے ہیں. اللہ کتنے فائدے ہیں؟ 3. نمبر 1 محبت فی الاہل، صلہ رحمی کی وجہ سے خاندان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، محبت. نمبر 2 ومسرات فی المال، اور اللہ تعالی مال میں بڑی برکت دیتا ہے، آمدنی میں بڑی برکت دیتا ہے. اللہ اکبر. آج دیکھو بھائی بھائی سے، چچا بھتیجے سے، یہی ہوتا ہے نا، چچا بھتیجے، بھائی بھائی، بہن، دونوں بہنیں، بھائی بہن. اللہ اکبر. پتہ نہیں کتنے اختلافات ہوتے ہیں. کچھ صبر برداشت تحمل. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا واللہ، ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو صلہ رحمی، کب تک صلہ رحمی کریں؟ میرا خیال ہے کہ جتنے اجڑ اور اکھڑ تھے سب ہمارے نصیب میں آ گئے ہیں. اتنے بدبخت. فرمایا کیا ہوا؟ کہا بس بد نصیبی، جتنے اجڑ انسان تھے رشتے میں وہ سب ہمارے نصیب میں آ گئے. میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں تو ہمیں وہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ہاں جاتا ہوں تو دھتکارتے ہیں. آپ تو صلہ رحمی کب تک صلہ رحمی کریں؟ آپ ہنس پڑے ہاں ماشاء اللہ اتنی تمہارے اجڑ ہیں، جب بھی ابھی تک صلہ رحمی کر رہے ہو. اللہ رسول صلہ رحمی تو کریں لیکن اس کی بھی کوئی انتہا ہوگی نا. اور میں سن لو اللہ کی قسم، تم نے جب سے صلہ رحمی شروع کی اور تمہارے خاندان اگر ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے واقعی تم بتا رہے ہو تو تم ایسے کرتے رہو. ایک رحمت کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مقرر کر دیا ہے. تمہارے رشتے دار جو کرتے ہیں تمہاری طرح سے بھرپور وہ جواب دیتا ہے. اگر چاہتے ہو اور رحمت کا فرشتہ ساتھ میں رہے تو یہی ایک راستہ ہے کہ تم صبر کرو. چلو اللہ اکبر. ایک تو تقوی، کیا تیسرا بھول کے ومن سات فی الاثر، یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. چلو یہ ہو گیا عمر میں اضافہ. آگے تقوی. اب اسلام اور دین، تقوی امانت دیانت ہی ہے یا اور بہت ساری چیزیں جس کی بنا پر انسان کا رتبہ بڑھتا ہے، جن میں ایک بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی دلچسپ. اللہ رسول نے سوال جواب کے ساتھ کیا. یہ صحیح بخاری و مسلم کی، امام بخاری نے اس کو کتاب العلم نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً ابو ہریرہ کہتے ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ای الناس اکرم، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے بڑا مکرم انسان کون ہوتا؟ مکرم عزت والا انسان کون؟ آپ نے فرمایا اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور اللہ تعالیٰ کے مکرم ہو سکتا. یا رسول اللہ لسنا عن ھذا نسألک، یہ تو پہلے ہی آپ بتا چکے ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھ رہے. اللہ اکبر. حضرات دیکھو صحابہ کا علم. یا رسول اللہ لسنا عن ھذا نسألک، اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ تو معلوم ہے آپ نے بتا دیا ہے. آپ نے فرمایا تب تو بھائی اگر تقوی نہیں ہے تو بس یہ ہے یوسف نبی اللہ
ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ۔ اب اگر تقویٰ کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے ہو تو ذات اور برادری کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں وہ سچ جو نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، پھر باپ بھی نبی، دادا بھی پردادا، تو کیا پوچھنا خلیل اللہ ہے، کیا پوچھنا؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذات برادری حسب کے اعتبار سے ہوگا۔ وہ کون ہے؟ یوسف نبی اللہ، نبی ہے نا، ابن نبی اللہ، یعقوب نبی اللہ، ابن نبی اللہ، اسحاق نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ہو گئے نا؟ فیوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ۔ پھر یوسف سے اعلی مقام کس کا ہو سکتا ہے ذات اور برادری کے اعتبار سے؟ کیوں؟ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور لکڑ دادا کے کیا پوچھنا، ہو تو خلیل اللہ ہی تھا سراپا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لسنا عن ھذا نسألک، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اس کے مطابق نہیں پوچھ رہے ہیں، یوسف تو معلوم ہے نبی اللہ ہے، اتنا تو علم آ چکا ہے۔ اللہ سے فرمایا فَأَمَّا عَادٍ الْعَرَبِ، تو اس کا مطلب کیا تم اپنے اندر جو عرب والے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فلا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہے، یہ آپ کے چچا عباس ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ ہم ہیں مہاجر ہیں، ہم میں کون؟ آئی بات سمجھ؟ اور سب سے زیادہ اونچ نیچ کہاں تھا؟ عرب میں۔ بچا کھوچا حصہ آیا ہندوستان میں، بچا کھوچا حصہ کہاں آیا؟ انڈیا میں آیا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اونچ نیچ کا چکر کہاں ہے؟ ہم تو کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان کچھ نہ کرے، صرف ان کو آپس میں پنڈتوں کے کیا خیال ہریجنوں کے بارے میں ہے، برہمنوں کے کیا عقیدے ہے، اگر یہی پردہ فاش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کچھ دیر میں تو آپس میں اتنا لڑے کم وقت کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تم کو۔ لیکن مشکل یہ ہے ہم آپس میں لڑنے سے نہیں فرصت پاتے، ان کے کیچڑ کیا اچھالیں گے؟ کچھ نہیں، مسلمان ایک ہندوستانی مسلمان کھڑے ہو جائے کچھ نہیں، اپنا بس دیکھیں کہ بھائی یہ ہریجن ہے، برہمن، پنڈت جی کے بارے میں کیا خیال ہے، کم سے کم اگر ان کی کتابوں کا حوالہ اتنا دے دے کہ برہمن جو ہے اس کو اگر کسی ہریجن کی کوئی بچی پسند آ گئی تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر اس کو اٹھا لے جائے، ہریجنوں کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی ہریجن کو کسی پنڈت برہمن کی لڑکی پسند پڑ گئی، اگر ایسے دیکھ لے تو اس کی سزا ہے کہ دونوں آنکھیں نکال لے، تیری ہے جرات کیسے کہ برہمن کی لڑکی کو تو نے غلط نگاہ سے دیکھا، اس کی سزا کیا؟ اس کی آنکھ ہے نکال دیا جائے۔ پھر کم وقت کہتے کیا ہیں؟ انسان گندا ہوا، ناپاک ہوا، نجس ہوا، حرام کام کیا، تو پنڈت نے کہا اس نے حرام کام کیا ہے، خوب اس کو نہلاؤ، تو رگڑ رگڑ کے پاک کرنے کے لیے نہلائے تو گندگی جو میل آیا تھا اسی میل سے ہریجن پیدا ہوئے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ ہریجن جو ہے کیا ہے؟ وہ وہی اللہ اکبر۔ تو یہ بچا کھوچا میں نے کہا عربوں کے بعد کہاں چلا گیا؟ وہ انڈیا میں، ہندوستان کے ہندوؤں میں چلا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ ہمارے اندر وہ اثرات باقی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا فَأَمَّا العرب، عرب کے کانوں سے، عرب کے خاندان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ہم لوگ عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے رسول نے ذات پات برادری کو ایسے انداز سے دفنایا، آپ نے خاندان کو سونے چاندی کے کان سے تشبیہ دی۔ معدن کے بارے میں وہ جو کان جانتے ہو نا، کہاں کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سمجھ گیا؟ تم سمجھو رہو، تم سمجھ جاؤ۔ ہاں ہمیں کوئی مائن اللہ اکبر۔ انسان فَمَعَادِنِ الْعَرَبِ، عرب کے کان کیا مائنس،
مقصد کیا ہے؟ خاندان کے بارے میں. بھلا یا رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کتنی پیاری بات، خیار فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. اے لوگو یاد رکھو اب اسلام آ گیا ہے، ذات پات برادری کا چکر ختم. تم سید ہو، مغل ہو، یہ فلی تمیم ہے، فلاں ہے، سب چھوڑو، ختم. اب اگر کوئی بڑا آدمی تھا جاہلیت میں، اللہ اکبر، غور کرو، خواہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کوئی بہت بڑا آدمی تھا، ذات کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، خاندان اور مال کے اعتبار سے، تو خیار و فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. تو وہ اگر جاہلیت میں بڑے تھے تو اسلام میں بھی ان کے بڑے پن کو باقی رکھا گیا ہے. فخیارکم فی الجاہلیہ، جاہلیت میں جو لوگ اچھے مرتبے کے تھے، اچھے عزت والے خاندان والے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام لانے کے بعد بھی ان کے بڑے پن کو باقی رکھا جائے گا، بشرطے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. تب کیا پتا چل گیا؟ آپ نے شرح کر دیا. اب حسب نسب ذات برادری کا معاملہ نہیں ہے. اسلام میں وہ سب سے افضل عزت والا ہوگا جو میرے لائے ہوئے دین کا عالم بنے اور میرے لائے ہوئے دین کو وہ سیکھے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کس باب میں نقل کیا؟ کتاب العلم میں. کیوں؟ اس سے پتا چل گیا. اب یہاں سے ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا نا بھائی، کیا بنے گا وہ؟ کتنا بھی چھوٹا ہو، عالم بن جائے، علم آ گیا، وہ بڑا ہو گیا ہمارا، وہ سردار ہے. اور سید صاحب نیچے چلے گئے، سید صاحب گئے، اب نیچے بیٹھے گے وہاں، سید اب نیچے بیٹھیں گے، اب ممبر پہ کون جائے گا؟ وہ غریب. لیکن اب غریب نہیں رہا، بڑا ہو گیا. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اکبر. پھر یہی سے ایک بات وہ بھی سن لیں، امام شافعی کیا کہتے تھے؟ ہر صحیح حدیث کی اصل کہاں ہوتی ہے؟ قرآن میں. ہر سنت صحیحہ کی کا تذکرہ کہاں ہوتا اصل؟ قرآن میں. اللہ کے رسول نے بیان کیا اور سورہ مجادلہ کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. اللہ اکبر. سنا ہوگا ایک ابو خادم محمد بن خادم، ابو معاویہ محمد بن خادم الضریر، یہ بالکل مادرزاد اندھے تھے، غریب ماں باپ کے بیٹے، بغداد کے رہنے والے تھے، محدث بن گئے، علم حادث کیا، کیا حدیث علم حاصل کیا، حدیث حاصل کیے، کیا بن گئے وہ؟ محدث. ایک دن ہارون رشید جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے تمام لوگوں کی پارٹی رکھی کھانے کی، افطار پارٹی نہیں. ہمارے یہاں تو افطار پارٹی کا مسئلہ ہے، گرچہ سکھوں ہی کو بلایا جائے، فیشن بن گیا ہے. ان کا مختوں کو بلا کے مسجد میں نہیں، ہم ان کے گرجے پتہ نہیں کتنے کلمہ پڑھا کے آئے گے لوگ. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ. یہ بھی ایک بیکار قسم کی چیزیں لوگوں نے سمجھیے نا. سلف کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد یہی ہوتا ہے. چلو بھائی دعوت دینی تھی تو کیا افطار کھلانے کے بعد ہی ان کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ ہاں سمجھیے نا. لیکن ٹھیک کہنا بھائی ہاں ہم نے دعویٰ کا کام، دعوت کہاں پہنچا دیا؟ اور دعوت کیا؟ ہم نے تمہیں کیا فرق ہے، لکم دینکم ولی دین. میرے بھائیو ذرا سوچو اسلام کیا کہتا ہے. یہ دعویٰ کا کوئی طریقہ نہیں. دعویٰ کا طریقہ قل لا یقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بہرحال پارٹی کی ہارون رشید کے یہاں سارے لوگ آئے، یہ اندھے محدث بلائے گئے، سارے لوگ کھائیں پیئیں. ادھر کیا کہتے ہیں بیسن کے تو ہاتھ دھلنے والا، وہاں جاؤ ہاتھ دھلو. ابھی اندھے آدمی کیا کرتے، اب سب کو لے تو نہیں آ سکتے تھے، اکیلے آئے بچارے بلائے گئے. جب یہ کھانا کھا لیے تو ایک شخص آیا، ہاتھ پکڑا، اٹھیے، لے کے گیا، پانی گرایا، صابن پکڑایا، ہاتھ دھلایا. ہاتھ دھلانے کے بعد اس زمانے میں ٹیشو تو تھا نہیں، وہ کیا تھا؟ تولیہ تھا بھائی. کیا کہ تولیہ کیا؟ ارے کوئی کپڑا، اس میں پوچھیں. سب لا کر کے کرسی بیٹھایا، کہا حل علمت من غسل یدیک،
حضرت آپ کو پتا چلا کہ کس نے آپ کا ہاتھ دھلایا؟ کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کہاں دی؟ دیکھے آئے کسی نے رحم کیا. کہا انا امیر المومنین ہارون رشید، میں ہارون رشید امیر المومنین ہوں جو آپ کو دسترخوان سے اٹھائے، ہاتھ دھلائے، صابن دیے اور آپ کا ہاتھ پوچھنے کے لیے اپنا کپڑا ہم نے پیش کیا. معلوم ہے کیوں؟ کہا کہ نہیں اللہ جزاک اللہ. کہا نہیں، اکرام العلم اجلال العلم کا، تمہارے علم کی قدردانی تھی، تمہارے علم نے ہمیں مجبور کیا کہ تم بڑے ہو، تمہاری عزت اور خدمت ہم کریں. اللہ اکبر. یہ میرے بھائی کہا جاتا ہے ہارون رشید، یہ جو لوگ علم کی پہچان کیا ہے؟ علم، تقوی، اس سے انسان کی کیا ہوتی عزت. امین اور مامون دو شہزادے تھے نا ماشاءاللہ، شمس و قمر، ہارون اور امین اور مامون. ان کے پڑھانے کے لیے ایک استاد جو رکھا تھا، معلم، ٹیچر، ماشاءاللہ. ہارون رشید دونوں پڑھاتے تھے اپنے محل میں، اور وہ آتے تھے مجلس میں بیٹھ کر کے پڑھاتے رہے. ایک دن مامون سبق یاد کر کے نہیں آتا رہا، ایک دن ایسے دکھایا، ڈنڈا لیا، اتنا پیٹا کہ اس کی نگاہ نیچی ہو گئی. پھر پوچھا، کسی نے کہا باپ سے شکایت کرو گے؟ نہیں. استاد نے اگر پٹائی کی ہے تو ماں باپ سے شکایت نہیں کریں گے. استاد نے ہماری غلطی ہمارے علم ہی کے لیے تو ہم کو پیٹا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہوتا تھا، بات ختم ہو گئی. ایک دن دونوں پڑھ رہے تھے، استاد کو استنجا کی ضرورت پڑی، کہا پڑھو میں آ رہا ہوں. اٹھا، سامنے سے وزیر آ رہا تھا، ہارون رشید کا وزیر آ رہا تھا. آج کی سب سے وزیر داخلہ کہ خارجہ نہیں، داخلہ. ہاں، وزیر داخلہ آ رہا، چلا آ رہا ہے. جیسے استاد اٹھا، دونوں بچے شیر کے مانند اٹھے، بڑی تیزی کے ساتھ نکلے. کہاں پہنچے؟ جہاں استاد نے جوتی اٹھایا تھا. اب وہاں پہنچتے پہنچتے ایک نے دوسرے کو دھکا مارا، ایک ادھر گرا دوسرا ادھر. جلدی سے اٹھ کر کے دونوں کے ہاتھ میں استاد کی ایک ایک جوتی آئی. دونوں یہ چاہتے تھے کہ استاد کی جوتی ہم سیدھی کریں، لیکن دونوں ساتھ دوڑے. پہنچتے پہنچتے دھکے میں ایک ادھر ایک ادھر، تو دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک جوتی آئی. مامون نے لا کر کے جوتی پیش کیا اور امین نے جوتی پیش کی. استاد پہنے چلے گئے استنجا خانے میں، اور امین اور مامون دونوں کیا کیا؟ ماشاءاللہ آ گئے ادھر. ٹائم ہو گیا. کہاں چلے آئے؟ ادھر. ماشاءاللہ. وزیر نے دیکھا، وزیر نے کہا یہ نالائق کمبخت بے ادب، آج تک میں نے باپ کی جوتی نہیں اکٹھا کی، استاد کی ٹیوشن پڑھانے والے کی جوتی، ہم وزیر ہماری عزت نہیں. جا کر کے خوب چڑھایا. ارے صاحب، شہزادوں نے کبھی آپ کی بھی جوتی سیدھی کہا نہیں؟ کیوں؟ کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے بچوں کا، وہ بچوں کا دماغ کیسے خراب کا اپنی جوتیاں سیدھی کراتا ہے. ہارون رشید سنجیدہ، ٹھیک ہے. دوسرے دن جب وقت آیا تو بلایا اس کو، ٹیوشن والے کو. سمجھ گیا کہ وزیر دیکھا ہے خیر نہیں، بڑا بدماش وزیر ہے. سمجھ گیا نا، دو کروا جتنے ہمارے وزیر سب اچھے بن جائے. سمجھ گیا نا، ورنہ معاملہ بہت بگڑتا ہے. وزیر خارجہ وزیر داخلہ سے بلایا، آؤ استاد نے تم کو کہا تھا جوتی سیدھی کرنے. نہیں نہیں نہیں. امین کہتا نہیں. مامون نہیں نہیں، اللہ کی قسم استاد نے کبھی نہیں کہا تھا. پھر کیوں؟ میں نے کہا نہیں. وزیر نے کہا نہیں، کچھ نہیں. کیا ہے؟ آپ استاد سکھانے کے لیے ہے. اس نے ہم نے ادب سیکھا کہ استاد کا کیا ہونا چاہیے؟ احترام. صرف ہم نے جو سیکھا اس کے مطابق اپنے استاد کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے ہم لوگ دوڑے تھے. بھاگ جاؤ، چلے گئے. اب بلایا وزیر صاحب، ٹیوشن فی پڑھانے والا. اب ان کی حالت خراب. کل ہی ہم کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ بدماشی وزیر کرے گا. اب وزیر آیا، کیا ہوا؟
ہم نے سنا ہے ہمارے بچوں سے آپ اپنی جوتیاں سیدھی کرواتے ہیں، کبھی تمہارے بیٹوں نے تمہاری جوتی سیدھی کی؟ یہ دونوں کو کیا تعلیم دیتے ہو؟ میں باپ میری جوتی نہیں، وزیر اس کی نہیں، تمہاری جوتی سیدھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا واللہ میں نے آپ کے بیٹوں کو نہیں کہا اور نہ میں چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیوں؟ کہا اب تو بچوں سے پوچھو، بچوں پہلے پہنچ گئے، اچھا واپس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ خزانچی کو بلایا، کیشیئر کو، کہا 20,000 کا چیک اس کو بنا کے دو۔ چیک نہیں ہے، نہیں وہ اس وقت دکھتے نا، ایک پیپر آتا تھا، 20,000 ان کو دیا جائے اور نیچے مہر۔ او بینک والا چیک نہیں دے، لیکن وہ بھی چیک ہی تھا، جاؤ لے جاؤ۔ پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، ان کو بھی 2 چیک انعام، اور تینوں کو بیٹھایا، کہا ماشاء اللہ، تم کو تو دونوں بیٹوں کو دے رہے اپنے شہزادوں کو حسن ادب پر کہ ان کو استاد کا ادب کرنا آ گیا، اور آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ بہترین معلم ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ادب بھی سکھلایا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جاہلیت میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے، بشرطے کہ وہ کیا کریں؟ علم لیں اور تقوی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات، بہت ساری حدیثیں، کتنی پیاری بات اللہ رسول نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر تشبیہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو 2 گلاس ہیں، 2 گلاس، اپنے ترازو کے 2 پلے رکھا، 2 گلاس ہیں اور دونوں گلاس خالی ہیں۔ دونوں گلاس کیا ہیں؟ خالی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ 2 برتن ہیں اور دونوں خالی ہیں۔ اب ایک میں اگر دودھ ڈال دیا گیا تو بڑا اچھا ہو گیا، اور شراب ڈال دی گئی تو بہت ہی خراب۔ جیسے برتن ہے ایسے ہی آدمی کے دل ہیں، جس کے دل میں تقوی اور ایمان آ گیا وہ سب سے افضل بن گیا، اور جس کے دل میں تقوی ایمان نہ آیا وہ سب سے بدتر۔ ذات اور برادری کا معاملہ نہیں، سارا معاملہ کس کا ہے؟ دل کا۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اے لوگو، اللہ تمہاری صورت، شکل و صورت اور مال کو نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس مال ہے وہ معزز اور جس کے جو خوبصورت ہے وہ بڑا مکرم، نہیں، اللہ تعالیٰ صرف دیکھتا ہے عزت کے لیے کیا؟ دل میں تقوی اور ظاہری عمل کو۔ میرے خیال سے ٹائم ختم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔